بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وقال تعالی ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. محترم حاضرین، پچھلے درس میں موحد اور مشرک کے درمیان مناقشہ اور مباحثے کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ اگر ایک صاحب قبر کو پوجنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کو مشرک اور کافر اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ہمارے بزرگان اور اولیاء اور صالحین اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان سے رشتے اللہ سے نہیں جوڑتے، اس لیے صرف ان کو واسطہ وسیلہ مان کر پکارتے ہیں، ان سے دعا، استغاثہ، حاجت روائی، مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ. تو اس بنیاد پر ہم مشرک کیسے ہوئے، وہ انہوں نے یہ کہا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے پہلا جواب اس کا یہ دیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا یہ ایک مستقل کفر ہے. اور اس سلسلے میں شارح نے، شیخ زید نے، حافظ صاحب نے جو ہے کچھ آیتوں کو پیش کیا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح یہ جو ہے مشرکین جو ہے اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، تو اس کی مذمت قرآن میں صاف صاف موجود ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں، کفار و مشرکین کے اس معاملے کو جو انہوں نے صالحین کے بارے میں غلو کر رکھا تھا، انہیں واسطہ اور وسیلہ بنا رکھا تھا، ان کی مذمت بھی کی ہے اور ان کے اس عمل کو مستقل الگ سے کفر کہا، کفر اور شرک کہا. یہ بات بیان کرتے ہوئے شیخ نے یہ ذکر کیا ضمناً، جو بہت اہم ایک گفتگو اور اصولی بات ہے، اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں عوام و خواص تک اس بات کو پہنچانا چاہیے، اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید کا معاملہ بہت اہم، نازک اور واضح ہے. یہاں جہالت کا عذر اکثر و بیشتر حالات میں نہیں چلے گا. شیخ نے اسی ضمن میں کہا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک، اس کا مطلب اس میں تھوڑے اختلاف موجود ہیں، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں جمہور علماء کی بات، یہ دلائل سے زیادہ مضبوط اور اعلیٰ بنتی ہے کہ جمہور اہل علم کے نزدیک شرک کے معاملے میں جہالت کا عذر نہیں چلے گا. ان کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے قرآن و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے توحید اور شرک معلوم نہیں تھا کسے کہتے ہیں، اور اس لا علمی اور جہالت کو بنیاد بنا کر وہ شرک میں مبتلا ہے، تو قیامت کے دن یا اللہ رب العالمین کے سامنے شرک پر مر جانے کے بعد یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں جو کر رہا تھا، مان رہا تھا، یہ شرک ہے. لیما شیخ نے کہا کہ جمہور علماء یہی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے، تھوڑی سی عبارت پچھلے درس میں گزری تھی، میں اپنے الفاظ میں اس کو دہرا رہا ہوں، کہ اللہ عز و جل نے ساری کائنات اور مخلوق کو اسی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس طرح کی آیتیں، دلیلیں ہم بار بار، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان کو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی خاص، صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو جس مقصد کے تحت ان کو پیدا کیا، اور اس مقصد میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی بعض آیتوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کے درمیان کی تدبیر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے. یہ جو میں نے دو چار جملے کہے، یہ سورہ طلاق کی آخری آیت کا مفہوم ہے. اب جا کے پڑھیے، ترجمہ پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے پیدا کیا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت و عبادت کو جانے مانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بنیادی مقصد یہی ہے تخلیق کا. اب کس چیز نے ان کو اس مقصد سے پھیر دیا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا؟ گزشتہ درس میں نے ایک اشارتاً اختصار کے ساتھ یہ بات کہی جو بار بار آتی رہی ہے ماضی کے دروس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں تو بے شمار ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں.
دنیا کی کائنات کی ہر چیز توحید کی دلیل ہے. وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے. تو ہر چیز دلالت کرتی ہے. انسان کے اندر بھی توحید کی دلیل ہے, فطری عقل بھی کہتی ہے. قرآن سنت کے بے شمار دلائل ہیں. آفاق اور کائنات کی ایک ایک چیز بھی دلیل گواہی دیتی ہے. وہ اپنے موضوع پر جو ہے آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بالمقابل توحید کی جو ضد ہے شرک, اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ایک بھی دلیل شرک کے حق میں دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو سائنٹیفک انداز میں یا عقلی اور فطری طور پر یہ کہا جائے کہ یہ دلیل ہے, پروف ہے. ایک بھی پروف نہیں ہے. وما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو کیا ان کی ہم عبادت نہ کریں, کیا یہ دلیل ہے؟ باپ دادا کرتے آئے ہیں, کیا یہ دلیل ہے؟ سوال ہی نہیں. باپ دادا کی بات کو خود باپ دادا کا حوالہ دینے والے بہت سارے امور میں نہیں مانتے. یعنی مانتے ہیں کہ ان کا قول, ان کا فعل, ان کی روایت دلیل نہیں ہے, پروف نہیں ہے, حق و باطل کا نشان نہیں ہے. کیا لوگ کرتے ہیں, اتنے لوگ مانتے ہیں, کیا یہ دلیل ہے؟ اگر ایسا مانا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر سوالیہ نشان لگے کہ پوری قوم سماج کے خلاف کیسے اکیلے کھڑے تھے. اکثریت اور اقلیت بھی دلیل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک کی کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے توحید نہیں سیکھی تو شرک کہاں سے سیکھا؟ جب آپ کو کسی نے شرک بتایا, ایک فطری بات دنیا کا ہر مشرک محسوس کرتا ہے, مانے یا نہ مانے. قرآن نے فرعون کے خطاب کے ضمن میں بیان کیا, وجحدوا, فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہا وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا, کہ ان نشانیوں کا, توحید کے دلائل کا, موسیٰ علیہ السلام کی پیش کیے ہوئے دلائل کا انہوں نے انکار کیا مخالفت کے ساتھ. جحود الانکار مع المخالفہ مفہوم میں شامل ہے کہ اس کا انکار کیا. واستیقنتھا انفسہم, حالانکہ ان کے دلوں کو اس بات کا یقین تھا. پھر کیوں انکار کیا؟ ظلم و علوا, ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے. غور کیجئے, قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں, شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں لکھا کہ یہ فرعون جو ہے ربوبیت کا انکار کرنے والوں میں دنیا کے اندر وما رب العالمین کا سوال کرنے والا سب سے زیادہ مشہور شخص ہے, بڑا آدمی. ربوبیت اور الہ کا انکار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دل بھی یقین رکھتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے. اس کے دل میں یقین تھا. اب اندازہ لگائیے کہ دنیا کا کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے نا, اس کے دل میں کھٹک کا پیدا ہونا فطری بات ہے, سوال اٹھنا یقینی بات ہے. کوئی بت کو پوج رہا ہو, کوئی درخت پتھر دیوی دیوتا کو پوج رہا ہو, کوئی اصحاب قبور کو پوج رہا ہو, اولیاء صالحین انبیاء اور فرشتوں کی کوئی پرستش کرتا ہو, اس کے دل میں کھٹک, سوال, اعتراض کا پیدا ہونا فطری بات ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ہر دھرمی میں اس کا انکار کریں, لیکن اگر آپ سنجیدگی سے کسی انصاف پسند مشرک سے پوچھئے کہ آپ جو جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ, اس کی کیا دلیل ہے, کیا آپ کا دل اس پر مطمئن ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اگر وہ دیانت دار ہے تو وہ ضرور کہے گا کہ میرے دل میں اس کے سلسلے میں کھٹک ہے, سوال ہے, طبیعت مطمئن نہیں ہے, اور ایسا ہے ویسا ہے, لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں, سماج معاشرہ ہے, بڑے لوگ مان رہے ہیں, بس ہمارے اوپر تو یہ ہے کہ جس پر ہماری آستھا ہے, عقیدت ہے, اس کو مان لو. کیا آپ کی عقیدت سے ایک آدمی جو نہیں ہے وہ ہو جائے گا؟ میں کسی کی عقیدت میں دنیا میں کسی کو سمجھ لوں کہ یہ بادشاہ ہے, یہ وزیر اعظم ہے, یہ صدر جمہوریہ ہے, میرے ماننے سے وہ ہو جائے گا کیا؟ دنیا کے کسی عہدے والا آپ عقیدے کی بنیاد پر یا عقیدت کی بنیاد پر نہیں مانتے کہ آپ کے سوچنے سے ماننے سے وہ یہ بن جائے گا, تو کائنات کے خالق و مالک کا درجہ آپ کے سوچنے اور ماننے سے کسی کو بھی مل جائے گا. کتنی احمقانہ بات ہے. اسی لیے کوئی دنیا کا کتنا بھی دانشور بنے, اگر وہ مشرک ہے نا, تو اس کا شرک کرنے کی بنیاد پر اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق انسان کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ عقل مند توحید والا انسان ہے, سب سے بے وقوف مشرک ہے. ساری بے وقوفیاں مشرک کرتا ہے, اور سب سے بڑی بے وقوفی تو یہی ہے کہ اپنی ایک مرتبہ ملی ہوئی زندگی کو تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, اور خود اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھ رہا ہے. توحید کی دعوت دینے والے کو گالیاں دیتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں,
قبول نہیں کرتے، کہ ان کے اوپر پردہ پڑ گیا، آنکھوں پر، دماغ پر بصیرت اور بصارت جو ہے معدوم سی ہو گئی۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، توحید اختیار کی جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، شرک سے بچا جائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو سیکھا نہیں، جانا نہیں، معلوم نہیں کیا، اور پھر اس کی دلیلیں آپ کے اندر اور باہر پوری کائنات میں بکھری پڑی ہیں؟ کیا وجہ ہے نہیں سیکھا؟ فَمَا الَّذِي صَرَفَهُمْ، ہاں چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو جن میں اللہ رب العالمین جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا، انتہائی پہلا اور سر فہرست جو مقصد ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور توحید کی ضد شرک، اس کو نہ کرنا ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ جس شخص پر، یہ جملہ بہت غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، کہ جس شخص پر حجت الرسالیہ، الحجت الرسالیہ عربی میں استعمال کیا، رسالت کی حجت، اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، تو ایک آدمی کے پاس اگر پیغمبر کی تعلیم ایسے انداز میں پہنچ گئی جو اس کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کافی تھی، بتا دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، یہ چیز اگر کسی کے پاس پہنچ گئی حجت کے طور پر، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے جہالت و نادانی کا عذر نہیں پیش کر سکتا، جس کو محقق کرنے اور پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ سنا آپ نے؟ جو لوگ ہماری ان باتوں کو سن کے کامنٹس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہاں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بات آپ تک پہنچی، آپ نے اگر سن لیا تو یہ ابھی بہت ساری دوسری دلیلیں، میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی نا کہ قبروں کی پرستش کرنا، طواف کرنا، نظر و نیاز ان کے نام کی کرنا، ان کو پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے دعا مانگنا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، ان کو اللہ اور اپنے درمیان اس طرح سے واسطہ اور وسیلہ ماننا کہ آپ ان کی عبادت کریں، ان کو پکاریں، ایسا شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ ایسا قرآن کی دلیلوں سے اور حدیثوں سے بالکل واضح اور صاف صاف ثابت ہے۔ ایسا قرآن ہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام ائمہ سب اسی کو مانتے ہیں، اسی کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ کو جب یہ چیز معلوم ہوئی تو بہت مضبوط انداز میں آپ پر حجت رسالیہ پوری ہو رہی ہے۔ اب آپ اگر نہیں مان رہے ہو تو کسی کو کتنا بھی گالی دے دو، گالی دینے سے آپ جس کو گالی دے رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ اس کا اجر و ثواب بڑھے گا۔ اگر وہ آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں برا کہہ رہے ہو، یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ اس کی بات قبول نہ کرنا یہ ایک جرم، اور اس کی مخالفت کرنا یہ دوسرا جرم۔ خاص طور سے توحید اور شرک کے معاملے میں ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ ہاں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم کہیں گے کہ سنجیدگی سے اس معاملے میں غور کیجئے۔ یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ اہل علم کے یہاں مختلف ہی نہیں ہیں۔ آج ہی میں شیخ خمیس صاحب نے الفقہ الميسر، فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس رسالے کی شرح کی انہوں نے، ایک کتابچہ ہے، مختصر سا رسالہ تھا، امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ ان کا رسالہ ہے، اس کی شرح کی ہے۔ اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں دیگر مباحث کے ساتھ، اس میں بیشتر یعنی 99% عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، اشریت اور ماتریدیت کا نہیں ہے۔ دو تین جملوں میں، دو چند جملے ایسے ہیں، ایک لفظی بالقرآن مخلوق، اس کے بارے میں ذکر کیا شارح صاحب نے۔ ہمارے یہاں احناف یہ سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ کا یہ مسلک ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے، ان کے بیٹے کی روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ مسلک نہیں ہے، کیونکہ یہ قول ابن کلاب کی ایجاد ہے۔ کلابیہ کہلاتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنے والا ایک شخص تھا ابن کلاب، اور وہ امام ابو حنیفہ کے بعد کا ہے۔ لوگوں نے منسوب کر دیا اس قول کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی۔ چنانچہ حماد کی جو ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس رسالے میں داخل کیا ہوا جملہ ہے۔ تو ایسے دو ایک جملے ہیں جس پر اعتراض کیا گیا، باقی تمام باتیں اہل سنت والجماعت کے، اہل الحدیث کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اشریت، ماتریدیت، جہمیت، ان سب کا رد ہوتا ہے امام حنیفہ کے اس رسالے سے جو اس فقہ اکبر میں ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، مجھے یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو توحید کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، بہت غور سے سنیے، ان کی بات ہے، الفاظ میرے مطلب ترجمہ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، کہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید کے مسئلے میں کوئی دقیق معاملہ اگر ہے
اور کسی مسلمان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بھائی توحید مانتا ہے لیکن اب توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے سلسلے میں کوئی دقیق سوال اٹھا آپ کے یہاں سامنے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سلسلے میں صحیح جواب کیا ہے. حضرت امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دلائل معلوم نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے پھر؟ تو کہا اس وقت تو بندہ ایک مسلمان یہ کرے کہ یہ کہے کہ اس وقت جبکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دلائل نہیں جانتا کہ اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے، تو اس وقت میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس مسئلے میں جو بھی حق ہے میں اس کو مانتا ہوں. مجھے نہیں معلوم لیکن جو اللہ جانتا ہے کہ یہی صحیح ہے، میرا عقیدہ وہی ہے، میں اللہ کے حوالے کر کے اس پر ایمان لاتا ہوں. یعنی یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ فی الحال کہہ رہے ہیں کہ ما عند اللہ ہوا حق، جو اللہ کے پاس ہے میں اس کو مان رہا ہوں. پھر آگے کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کو کوئی صاحب علم، عقیدہ توحید کا جاننے والا صاحب علم عالم ملے تو اس سے فوراً پہلی فرصت میں کوشش کر کے ملاقات کر کے اپنے اس توحید سے متعلق مسئلے کے بارے میں تفصیل معلوم کرے، علم حاصل کرے. کیونکہ اس سلسلے میں توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات، صفات اور اس کے حقوق سے متعلق کسی مسلمان کے لیے جہالت صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ اس کا فرض ہے کہ وہ معلوم کرے، اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کرے، تحقیق کرے. یہاں چلے گی نہیں تقلید. تقلید وہ معنی میں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں کچھ لوگ، اہل الحدیث کو. یہ الزامن ہے، یہ نام نہیں ہے، تنابز بالالقاب ہے. چلیے تقلید امام حنیفہ امام فروعات میں نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے غیر مقلد کا الزام دیا، تو آپ کے یہاں کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ عقیدے میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر اس معنی میں ہم کو آپ غیر مقلد کہتے ہیں تو کیا عقیدے میں آپ غیر مقلد ہیں، یہ بات قبول کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ سوال کرتے ہیں، عوام تقلید کے جواز اور عدم جواز کی جب بحث اور جھگڑا مناقشہ ہوتا ہے اہل الحدیث اور مقلدین کے بیچ میں، تو ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ لوگ یا عوام کو اس سے دھوکہ دیتے ہیں، کیا ہر آدمی کو قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے کیا؟ آپ تقلید نہیں کرو گے تو اس کا مطلب قرآن سے حدیث سے ایک عام سے عام آدمی، راستہ چلنے والا آدمی، کیا وہ قرآن حدیث کے سارے دلائل کو، مسائل کو سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتا، تو اسی لیے تقلید کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تقلید آپ کیسے کرتے ہیں؟ اب یہاں بات شاید ہٹ جائے تھوڑی، لیکن یہ علم سے متعلق بہت اہم بات ہے، اور چونکہ عقیدے سے متعلق وہ عام آدمی، جاہل آدمی، ہم سوال کر کے پلٹ کے میں بہت مختصراً کہوں، تفصیلی میں بات کر چکا ہوں مقامات پر اور کتاب میں لکھی ہے میں نے، تو کہا کہ اگر اس عام آدمی کو تقلید کرنا ہوگی، تقلید وہ کیسے کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، ان لوگوں کی تقلید کرنی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب کیا وہ عام آدمی حضرت امام حنیفہ کے پاس جائے گا، اس سے سوال کرے گا؟ امام شافعی، امام مالک سے بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو گزر گئے. تو ٹھیک ہے، کس کے پاس جائے گا؟ کسی عالم کے پاس جو عالم کہلاتا ہے، اس سے پوچھے گا. اب عالم جو ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہا نا، وہ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا، جائے گا کس کے پاس؟ عالم کے پاس. اب وہ تو عالم ہے نا، وہ عالم بھی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا. اگر عالم بھی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا تو پھر عالم کیسے ہے؟ عالم کسے کہیں گے؟ اہل ذکر کسے کہیں گے؟ قرآن نے کس سے پوچھنے کی تعلیم دی ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کیا؟ ہدایہ، قدوری، شرح وقایہ، ہاں، وہ الاشباہ والنظائر اور اس قسم کی جو فقہی کتابیں ہیں، ان کے جاننے والوں کو اہل ذکر کہا گیا ہے. کہ یہ کتابیں تو اس زمانے میں موجود بھی نہیں تھی، صدیوں بعد لکھی گئیں. تو آج ایک آدمی سے جا کے ایک حنفی سوال کرتا ہے ایک مفتی صاحب سے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہدایہ میں یہ لکھا ہے، شامی میں یہ لکھا ہے، شرح وقایہ کی یہ عبارت ہے. تو وہ کہاں سے جواب دے رہا ہے؟ اپنی مخصوص مذہب کی فقہ کی کتاب سے جواب دے رہا ہے. برا نہ مانے، غور سے سنیں، اپنی فقہ کی کتاب سے جواب دے رہا ہے. وہ کیا وہاں سے جواب دینے پر وہ صاحب علم یا اہل ذکر کہلائے گا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟
قرآن اور حدیث کے جاننے والے. الذکر سے مراد قرآن و سنت, اللہ کی شریعت. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے قرآن کو, الذکر کو نازل کیا. قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر یعنی حدیثوں کو بھی نازل کیا. تو اب قرآن و حدیث ذکر ہے, اور ذکر کو جاننے سمجھنے والے, فہم رکھنے والے اہل ذکر ہیں. اللہ نے پابندی لگائی ہے, بائنڈنگ, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے مقلد بھائی سنیں, غور کریں, سنجیدگی سے جھگڑا نہ کریں, غصہ نہ کریں. ہاں, یہ دین نہ آپ کے گھر کا ہے نہ ہمارے گھر کا. آپ کو آپ کا حساب دینا ہے, ہمیں اپنا حساب. ہم اگر غلط کہیں گے تو اس کے جواب دہ ہے اللہ کے پاس, آپ اگر غلط کریں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو ہم دونوں یہ کوشش کریں کہ دونوں بچ جائیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے. اب یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں اس پر سنجیدگی سے غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو. تو آپ اہل ذکر سے جب پوچھنے جائیں گے تو کون ہے اہل ذکر؟ قرآن و حدیث کے جاننے والے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے علماء نے, علامہ ابن قیم, علامہ البانی, علامہ ابن دقیق العید اور ایسے بڑے بڑے کبار علماء سلف و خلف میں, انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم سے جا کے سوال کرتا ہے اور وہ عالم قرآن و حدیث کو جانے پھڑکے بغیر, جانے چھانے بغیر کو اپنی فقہ کی یا مخصوص مذہب کی کتابوں سے جواب دیتا ہے تو وہ علم کے بغیر جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے. حتیٰ اذا لم یبق عالما, ہے نا وہ حدیث بخاری مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ دلوں سے نکال لے, چھین لے وے, ہاں, بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھاتا ہے. جب عالم کو نہیں چھوڑے گا, کوئی باقی نہیں رہے گا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سردار بنائیں گے, ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بہت سوچئے کہ علامہ ابن قیم اور ان لوگوں کی جو شرح کا حوالہ دیا میں نے, اور دوسرے علماء نے کہا کہ اگر ایک عالم دین قرآن و حدیث کو جانے بغیر بڑے سے بڑے فقیہ یا عالم کے قول سے جواب دیتا ہے کہ فلاں امام نے یہ کہا, فلاں بزرگ نے یہ لکھا, فلاں کتاب میں یہ جواب ہے, اور اس کو قرآن و حدیث کی دلیل جانے بغیر اس کو حلال حرام یا شریعت کے مسائل میں بطور فتویٰ پیش کر رہا ہے, تو وہ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے, خود بھی گمراہ ہو رہا ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اس حدیث کے مطابق. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور یہ ذمہ داری ہر ایک محسوس کرے, خاص طور سے اہل علم. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہمارا دین کی ترجمانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسالت ہے, یہ نبیوں کی میراث ہے, اور نبیوں کی وراثت کا حق اہلیت اہل علم رکھتے ہیں. اور اہل علم اگر علم کو چھپانے لگے تو یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی واضح دلیلیں ہیں, شدید وعیدیں. تو اہل ذکر سے پوچھنا ہے. اب میرا سوال یہی ہے کہ جب اہل ذکر سے پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ہمارا مسلک کیا ہے یہ بتائیے. اہل تقلید کے ہاں یہی پوچھا جاتا ہے, یہی بولا جاتا ہے اور یہی بتایا جاتا ہے. کتنی سیدھی سیدھی صاف. میں تو حیرت کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ علم کا دور ہے. کہاں علم کا دور ہے؟ علم کے یہ بالکل جو میں بات بیان کر رہا ہوں ایک دم سیدھی سمپل واضح بات ہے, ماننے کو لوگ تیار ہی نہیں ہے. تو عالم کہاں ہوئے, علم کا شوق کہاں ہوا؟ کیا قرآن حدیث جہالت کی تائید کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہو کہ تقلید جہالت کا نام ہے, جاہل کا کام ہے تقلید, اور پھر اس کی تبلیغ کرتے ہو کہ تم تقلید کرو یعنی جاہل بنو. کیا مطلب؟ تقلید جہالت ہے, قرآن و حدیث جہالت کی تعریف کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, علم پر ابھارتے ہیں. اب علم کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے. العلم ما قال اللہ و قال رسول. ہاں, امام شافعی کے اشعار اور دوسرے علماء کے سلف کے دیکھیے کہ اللہ کے کلام اور رسول کے علاوہ جو کچھ ہے سب اس کے خادم ہیں. اصل علم قال اللہ قال رسول ہے. تو اب ایک عام آدمی جو سڑک پر چل رہا ہے, قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا, وہ کیا کرے گا؟ عالم سے پوچھے گا. عالم سے جو قرآن حدیث کو جانتا ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے, آپ اپنی رائے بتاؤ. اپنی رائے نہیں, آپ سمجھ بتانا ہے تو قرآن و حدیث سے کیا سمجھ نکلتی ہے وہ بتاؤ, قرآن و حدیث کی دلیل دو. ایک سمپل بات ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سود حرام ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ زنا حرام ہے, میں یہ کہتا ہوں شراب حرام ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں سے مراد صرف میں نہیں, دنیا کا کوئی بھی عالم لے لو, نبی کے بعد کوئی بھی شخص لے لو, اگر کوئی انسان, کوئی عالم, بڑے سے بڑا ولی پیر کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ اس کی بات ہے, اس کی رائے ہے. یہ شریعت ہے کیا؟ شریعت نہیں ہے. بہت اہم بات ہے. یہ فقہ کی کتابوں کو ارون شوری نے جب ورلڈ آف فتواز کتاب لکھی, فتووں کی دنیا, ہاں, اس کا جواب
ہم لوگوں کی جانب سے دیا گیا. میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا, خیر وہ چھوٹی جگہ تھا. ہاں, شمس پیرزادہ صاحب نے اردو ٹائمز وغیرہ میں ایک لمبا مضمون لکھا کہ علماء کا فتویٰ شریعت نہیں ہے. تو ارون شوری کا جواب جن لوگوں نے نہیں دیا تھا, فتواز کی دنیا والے, انہوں نے شمس پیرزادہ کے سخت جواب لیا, نوٹس کیا یہ غلط ہے, یہ ہے, وہ ہے. حالانکہ شمس پیرزادہ کی بات صحیح تھی, شریعت کا دفاع کر رہے تھے. اور ارون شوری نے جس پر اٹیک کیا تھا وہ شریعت پر اٹیک تھا. اہل تقلید کو اس پر پیشانی پہ بل نہیں آیا. ارون شوری کو جواب نہیں دیا. اس نے سب فقہ کی کتابوں سے مسائل نقل کیے, مثالیں جو بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو طلاق, اور وہ گھر سے نکلی اور وہاں پہنچی تو طلاق پڑ جائے گی, ایسے پورا صفحہ کتاب میں بھرا ہے وہ اس فتوے. یہ جو مثالیں دی ہیں اب آپ کو سمجھائیں ان کو, تو وہ اسے فتووں کو قرآن و حدیث یا اسلام سمجھ رہے ہیں. ابھی وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ تو مثالیں ہیں, وہ شریعت نہیں ہے, وہ تعلیق اور شرط کی ایک مثال ہے, اس کو انہوں نے جہالت میں سمجھا. لیکن اس نے یہ تاثر دیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں, فقہا نے جو باتیں بیان کی ہیں, فتوے جو دیے جاتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اسلام ہے. شمس پیرزادہ نے اور ہم لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں, شریعت جو ہے قرآن اور سنت ہے. فتویٰ جو دیا جاتا ہے یا علماء جو کہتے ہیں وہ یا تو شریعت قرآن و حدیث کے موافق ہوگی یا مخالف. اگر موافق ہے تو صحیح ہے, شریعت ہے, مخالف ہے تو قابل قبول نہیں ہے. کتنی سمپل اور سادہ بات ہے, اور مسلمان کہلانے والی ایک بہت بڑی قوم کو سمجھ ہی میں نہیں آتی بات. میں کہتا ہوں کہ سود حرام ہے, یہ میری بات ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سود حرام ہے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے بے کو, لین دین کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا. اب میں نے جب قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تو اب آپ یہ نہیں بولو کہ مولانا آپ کی بات نہیں مانوں گا, آپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام شریعت ہے. تو جو اللہ نے کہا وہ شریعت ہے, اور جو میں نے کہا وہ شریعت کے موافق بھی ہو سکتی ہے, مخالف بھی. یہی مسلک ہے اہل حدیث کا. کتنی سمپل, سادہ, صاف ستھرا دین. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی علماء نے غلطیاں کی, ان کے اجتہادات میں فرق آیا, تو ہماری مسلم قوم جو ہے جس کی طرف نسبت ہے, عقیدت ہے, اس کی صفائی میں لگ گئی, قرآن و حدیث کی بے عزتی ہو رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غلط راستے کا غلط نتیجہ ہے. لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. یہ ابھی اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں مسلمان, خمیازہ. ابھی طلاق کا مسئلہ, حلالے کا مسئلہ, کتنا مذاق اڑایا گیا. حلالہ قرآن و حدیث میں حرام ہے, ملعون کام ہے, بالکل صاف بات, حلالہ مروجہ. لیکن آج تک غیر مسلموں کی طرف سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑی جگہوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. خیر بات تھوڑی جو ہے علم کے سلسلے میں یہ میں نے تھوڑی وضاحت ہوئی. ابھی بھی حالانکہ باقی ہے بہت سے نقطے. جیسے یہ کہا کہ بھئی ایک عام آدمی کیسے پوچھے گا, تو عالم سے پوچھے گا. مختصراً کون سا عالم, جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو سنا, جیسے تقلید والے کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی کی بات ماننا. یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اگر ایک فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایک عالم کے پاس, میں ایک عالم کے پاس گیا, سوال پوچھا, ان سے پوچھنے کے بعد ایک دوسرے عالم سے پوچھا, دونوں کے جواب میں فرق ہے. صحابہ میں ایسی مثالیں ملے گی. احرام کی حالت میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کیا, پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. ایک ہی سوال کئی علماء سے پوچھے. اب دونوں میں جب اختلاف ہوا, دو سے پوچھا تو تیسرے کے پاس گئے. عام آدمی کر سکتا ہے, اور 3-4 لوگوں کے باتیں سننے کے بعد, دلائل جاننے کے یا سننے کے بعد اسے سیٹسفیکشن مل سکتا ہے. وہ یہ جان سکتا ہے اختلاف ہے, اگر گنجائش ہے تو گنجائش بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بھی کر سکتے, یہ بھی کر سکتے, اور نہیں ہے تو وہ بھی واضح ہو جائے گا. یہ مشکل کام نہیں ہے, اور ایسا ہر مسئلے میں نہیں ہوتا, کچھ مسئلوں میں ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح ہیں, ہم لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا بلا وجہ. اب جیسے یہی حلالہ مسلک کی پہچان بنا دی گئی, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, یہ اختلافی مسئلہ تھوڑا ہی ہے, بلا وجہ بنا دیا گیا اختلافی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم سے سوال کرے گا جاہل آدمی, اور قرآن و حدیث کو جاننے والا عالم, اور اس سے پوچھے گا. یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بھی کچھ علماء قدیم علماء نے لکھا
کہ اس سے یہ کہے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا قرآن و حدیث کے دلائل سے مجھ کو جواب دیجئے. ہمارے یہاں فتویٰ اسی طرح پوچھا جاتا ہے. اہل تقلید کے یہاں اس طرح پوچھنا غلط ہے اصولاً, کیونکہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہے, قرآن حدیث اجماع قیاس نہیں. یہ لوگ بحث کرتے ہیں اہل حدیث سے کہ اہل حدیث اجماع نہیں مانتے, قیاس نہیں. سب مانتے ہیں اہل حدیث, آپ کو پتہ نہیں ہے, مسلک کو جانے نہیں اور رد کرنا شروع کر دیا. چھوٹے سے لے کے بڑے تک وہی بات دہراتے ہیں, جبکہ لاکھوں جواب آ چکا ہوگا. اور ہمارا یہ کہ کھلی کتاب کی طرح معاملات ہیں. تو قرآن حدیث کو جب مانتے ہیں تو قرآن حدیث میں اجماع ہے, قیاس ہے, اس کو بھی مانتے ہیں, اصولوں کے تحت مانتے ہیں. آپ کی طرح نہیں کہ جب آپ کے مسلک کے خلاف ہو تو اجماع اور قیاس تو دور کی بات, قرآن حدیث کی بھی تعویل اور تنسیخ کر دیتے ہیں. یہ کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں. دین کو جو کھلواڑ اور گھورک دندہ بنایا اور اس کی بنیاد پر نفرت ہے, اختلاف ہے, بغض ہے اور نہ جانے کیا کیا گمراہیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے, صحیح باتیں واضح ہونے کے باوجود ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا رضوی صاحب کا, عظیم الدین رضوی صاحب کا پچھلے درس میں تذکرہ نکلا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھاتا تھا تو سوچتا تھا, میرے دل میں یہ خیال آتا تھا بار بار کہ ہم عشق رسول اور محبت رسول کی بات کرتے ہیں, لیکن جب احادیث پڑھتے ہیں, کوئی آتی ہے ذکر, تو اس کی تعویل کرتے ہیں اپنے مسلک کی تائید میں, اپنے امام اور اپنے مسلک اور موقف کی تائید میں. ہم اس کو حدیث کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, وہ یہ معنی ہے, اور اس کے سامنے دوسری حدیث ہے, صحیح کے مقابلے میں ضعیف لا رہے ہیں اور تعویلات کر رہے ہیں. تو کہا دل میں یہ بات آتی تھی کہ رسول کی محبت تو رسول کی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کی بات کو ہم تائید کرتے ہیں, رسول کی بات کی تعویل کر رہے ہیں, تو یہ تو رسول کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت ہو گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص جو اس وقت بریلوی تھے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی. ہاں ہیں, ابھی زندہ ہیں انشاءاللہ. موقع رہا, جماعت کا مشورہ ہوا تو ان کو انشاءاللہ بلایا جائے گا. جنک پور نیپال کے رہنے والے ہیں, ہندوستان آتے جاتے رہتے ہیں. خیر, تو کہا کہ ایک شخص جو ہے تو یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ توحید سے لا علم تھا. اور اس سلسلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بیان کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دقیق مسئلہ توحید کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو موقوف کر کے دل میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس وقت اللہ کے پاس جو صحیح ہے میں وہی مانتا ہوں, اور اقرب فرصہ میں جلد از جلد وہ کسی عالم سے رجوع کر کے اس مسئلے میں صحیح بات کو معلوم کر کے اس کو قبول کرے گا. اس لیے کہ عقیدے یا توحید کے معاملے میں بقول امام حنیفہ رحمہ اللہ جہالت نہیں چلے گی. یہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے. توحید پر کو اختیار کرنا جب لازم ہے تو بندے کے لیے اپنی صلاحیت, طاقت اور قدرت کے مطابق لازم ہے کہ توحید کو سیکھے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جب اسی لیے پیدا کیا کہ توحید کو اختیار کرے, اس کو صاف ستھرا بنائے, اس کے حقوق پر اور لوازمات کو بھی عمل میں لائے اور اس کی ضد یعنی شرک کو ختم کرے. اور صحیح بات یہی ہے کہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی, اور ایک شخص جو ہے موحد اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا یا توحید والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو بری اور دور نہ کر لے. یہ جملہ شیخ کا ہے, شارح کا. کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہماری کسی کی توحید اس وقت تک مکمل ٹھیک ٹھاک صاف ستھری نہیں ہو سکتی جب تک آپ اور ہم شرک سے اور اہل شرک سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں. اذ لا ولاء الا ببراء, کیا جملہ کہا, کیونکہ دوستی بغیر دشمنی کے نہیں ہوتی. رشتہ یہاں جو اللہ سے رشتہ آپ جوڑ رہے ہیں تو اللہ کے مخالفت والے رشتے کو آپ کو کاٹنا ضروری ہے. وہ کٹے گا تو یہ صحیح جڑے گا. اور اگر آپ سوچیں گے کہ اللہ بھی شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو, تو یہ کام نہیں چلے گا. کہا وعلی ھذا, اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں فإن أصحاب الغلو فی الصالحین, چنانچہ صالحین کے سلسلے میں غلو کرنے والے کسی بھی زمانے میں ہوں ان کے پاس عذر نہیں ہے. وقد جاءہم, اور جبکہ ان کے پاس ایسے لوگ پہنچ چکے جو توحید مستقیمہ صاف ستھری توحید کے راستے کو واضح طور سے بیان کر دیں اور اس پر چلنے کی تعلیم اور حکم بیان کریں, اور ان کے لیے شرک کے ٹیڑھے میڑھے راستوں کی وضاحت کر دیں کہ دیکھو یہ شرک کا, کفر کا اور گمراہی کا راستہ ہے, اور اس شرک میں پڑنے سے ان کو ڈرا دے. ایسے شخص آ گئے. ہر دور میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, انبیاء کو بھیجا, اور نبوت کے خاتمے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے وارثین علماء کو جو ہے ہر دور میں جو ہے کھڑا کرتا رہا. اور ایسی حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا کرے گا جو دین کو صاف کرتا رہے گا, تجدید کرتا رہے گا. نیا دین نہیں, پرانے دین پر جو گرد و غبار, بدعت, خرافات یا اس کی تعلیمات پر لوگوں نے دھول دھپا گرد و غبار ڈال دیا ہے, اس کو صاف کرے گا, تجدید کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا نبی نہیں آئے گا, لیکن اللہ رب العالمین ایسے علماء کو, مجددین کو, اہل علم کو پیدا کرتا رہے گا جو توحید کے تعلیم کو صاف ستھرا بنا کر وہ اللہ کی مخلوق پر وہ حجت کو پورا کرتے رہیں گے. ان میں بڑے بڑے علماء پوری تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ, شیخ محمد بن عبد الوہاب, جن کے رسالے کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں. چنانچہ شیخ نے بھی کہا کہ جیسا کہ امام مجدد نے اپنی قوم کے ساتھ کیا, اپنے زمانے میں بھی نجد میں, یہ نجد وہ نجد عراق نہیں ہے جہاں سے فتنے اٹھیں گے, نجد تہامہ حجاز والا, تو کہا جہاں کے شرک جو ہے وہ پھیل چکا تھا اور توحید کے نشانات جو ہے وہ مخفی اور کمزور پڑ چکے تھے, اور لوگوں کو حماقت اور جہالت کی وجہ سے چیزوں کا نام غلط سلط رکھا گیا. جو بدعت خرافات ہے اس کو دین بنا لیا گیا. ہمارے ہاں جیسے صوفی لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد کو اختیار کیا جائے, اللہ خالق اور مخلوق ایک ہے, یہ توحید ہے, اور جو اللہ کو الگ, مخلوق کو الگ مانتا ہے یہ شرک ہے. الٹا, ہاں وہ شرک اور کفر ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, اور دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے ہاں کہ اللہ کو اور مخلوق کو آپ ایک ہی مانیں. بہرحال کہا کہ جہالت اور حماقت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے چیزوں کے نام بدل دیے گئے, الٹا رکھ دیا گیا نام. ہاں یقیناً جہالت کا عذر اس شخص کے لیے جہالت کا عذر چل سکتا ہے جس پر حجت رسالیہ قائم نہ ہو. اگر کسی کے پاس توحید کی تعلیم اور دین پہنچا ہی نہیں ہے ہاں تو اس کی بھی کنڈیشن ہے, لوگوں نے تفصیل بیان کی کہ اس سلسلے میں وہ کچھ باتوں کو نہیں جانتا, نہیں معلوم ہے ہاں, تو اس کی جہالت چل جائے گی. ہاں بمعنی اس معنی میں کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری ہے, اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہے. اگر ایسا کوئی شخص ہے ہاں اور واقعی ہے تو پھر اس کے بارے میں ممکن ہے کہ جہالت یا لا علمی کا عذر چل جائے گا. اب ہمارے یہاں خاص طور سے یہ قبر پوجنے والے, بزرگوں کی پرستش کرنے والے, تصوف, رافضیت اور دوسرے بہت ساری خرافات, شرکیات کو اختیار کرنے والے, یہ تو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا, اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی, اللہ رب العالمین نے لوگوں کو صراط مستقیم اور توحید کا راستہ بتانے کے لیے سارے انتظامات کیے. اب اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, جاننے کی فرصت نہیں ہے, اگر کوئی بتاتا ہے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے, اہل حق کی بات کو بس جس گھر میں پیدا ہوئے, جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کے ارد گرد کی چیزوں کو حق مان کے اسی پر مکتفی ہیں, اکتفا کیے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ عذر چل نہیں پائے گا ایسے لوگوں کے لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے. شیخ کہہ رہے ہیں اما من عرفہ, مگر جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں سید ولد آدم اور عدنان کے بیٹے کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب الفرقان نازل کیا, اور فرقان جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے مثل چیز بھی دی, یعنی سنت بھی, لیکن وہ قرآن میں جو توحید کا حکم ہے اس سے اپنے آپ کو جاہل رکھتا ہے, جاہل بنا بیٹھا ہے ہاں, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی جو ممانعت ہے قرآن میں اس سے اپنے آپ کو لا علم بنائے بیٹھا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کی اور جو تعلیمات دی اس سے اعراض کر کے بیٹھا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑوں گا, محبت کرتا ہوں, اور آپ کی جو ہے گستاخی برداشت نہیں کروں گا, یہ تو کہتا ہے, لیکن آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کی تعلیمات کیا ہیں, یہ جانتا ہی نہیں ہے, جاننے کی فرصت نہیں ہے, اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتا, تو اس سے بھی اعراض کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی جہالت کے معاملے میں عذر والا نہیں مانا جائے گا, اس کو معذور نہیں مانا جائے گا, کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جاہل تھا, نہیں معلوم تھا, بچ جائے. اسی طرح والحجت ہی حجت الرسالہ, حجت جو ہے دلیل ہے, یہ رسالت کی حجت ہے, اس لیے کہ وہ شخص, اس لیے وہ مجرم اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کو, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان رہا ہے, اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کو قبول کر رہا ہے, لیکن اس رسالت کو قبول نہیں کرتا. والکتاب والسنہ, اور کتاب اور سنت حجت ہے, اور اس شخص نے اپنے آپ پر ظلم کیا, ووقع فی ذنوب الشرک, اور شرک کی مختلف قسموں میں واقع ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمناہم, ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا, ولکن ظلموا انفسہم, بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. کافی وقت جا چکا,
میں آگے کا پوری عبارت اور اس کی شرح آج ہی بیان کرنا چاہتا تھا. میں صرف شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اگلی عبارت کا تھوڑا سا حصہ پیش کر کے اس کی شرح آئندہ ہفتے کے لیے موقوف کروں گا. شیخ نے آگے کہا, یہاں شرح تک تھی, شیخ نے پیچھے جو کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو یا مشرکین کو اس لیے کافر و مشرک کہا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. تو اس کا ایک جواب شیخ محمد بن عبد الوہاب کا جواب پہلا یہ ہے کہ بیٹے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ایک مستقل کفر ہے, ایک کفر ہے. اب آپ جو کر رہے ہو غیر اللہ کو, اولیاء صالحین کو, اصحاب قبور کو پکارنا, استغاثہ کرنا, ان کو واسطہ اور وسیلہ سمجھنا, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. شیخ محمد بن عبد الوہاب آگے کہہ رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک اکیلا ہے, احد ایک اکیلا ہے, اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے نیاز. لیکن اگر آپ اللہ کے ناموں کی گہرائیاں, معنویت بڑی وسیع ہے, جتنا سوچتے جائیں گے اتنا آپ کو اور ہم کو احساس ہوگا کہ ہم اس کے معنی کی وسعتوں کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کو جتنا آپ دنیا کی جتنی چیزوں کو سیکھیں گے, جانیں گے, تو آپ کی حیرت کم ہوگی. اس کے بارے میں آپ مطمئن ہوں گے کہ چلو میں نے بہت کچھ جان لیا. اس معاملے میں صرف اللہ کی ذات و صفات مستثنیٰ ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنا جانیں گے آپ کو اتنا احساس ہوگا کہ ہم نہیں جان سکتے, ہم پورے طریقے سے اس کا گھیراؤ اور احاطہ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ دو ٹکڑے پیش کیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے استدلال کرتے ہوئے پہلے احد اور صمد کا معنی بتایا. کہا الاحد والاحد الذی لا نظیر لہ, کہ احد وہ ہے جس کی کوئی نظیر ہی نہ ہو. ہم کہتے ہیں اکیلا, کہ فلاں شخص اکیلا ہے. اگر کسی معاملے میں ایک آدمی کو ہم نے اکیلا کہا اور اس کے جیسا کوئی اور ہو گیا کسی بھی معاملے میں, تو وہ اس معاملے میں اکیلا نہیں رہ گیا, کیونکہ اس کے جیسا ایک دوسرا ہو گیا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے. اپنی صفات میں اکیلا ہے, اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے. اپنے افعال میں اکیلا ہے, وہ جو کام کرتا ہے, اولاد دینا, بارش برسانا, کائنات کی تخلیق کرنا, کائنات کا نظام چلانا, جو جو کام اللہ کرتا ہے ان کاموں میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں, وہ اکیلا ہے. مشرک یہ نہیں مانتا اللہ اولاد دیتا ہے, یہ بزرگوں کو بھی کہتے ہیں اولاد دیتا ہے, تو اکیلا کہاں مانا آپ نے. تو اللہ کا کوئی نظیر نہیں ہے. الاحد کا معنی اتنا سا بتایا. اب احدیت میں اللہ رب العالمین کے مشارکت, ند, ہمسر, ساری چیزوں کا رد ہو گیا. دوسری بات والصمد, اللہ الصمد ہے. تو صمد کا معنی شیخ نے ایک جملے میں کہا المقصود فی الحوائج, وہ ذات الصمد ہے جو حوائج میں, حاجت اور ضروریات کے وقت جس کی طرف ارادہ اور قصد کیا جائے. آپ کو ہم کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے, بھوک لگی ہے, اولاد نہیں ہے, بیماری ہے, قرضہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی دقت ہے, کوئی الجھن ہے, وہ ہماری حاجت ہے کہ یہ دقت و پریشانی سے ہم نکلیں, یا ہم کوئی چیز نعمت چاہتے ہیں وہ ہماری حاجت ہے. تو ایسی حاجتوں میں جس کی طرف ہم رخ کریں وہ ہے الصمد. ہم ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز, غنی کا معنی بھی بے نیاز کرتے ہیں. دونوں کا معنی ایک جیسا ہے کیا؟ نہیں. الصمد کا معنی عربی میں ہوتا ہے ٹھوس. ایک چیز کھوکھلی ہوتی ہے جس میں جوف ہوتا ہے اندر, اور ایک ٹھوس ہوتی ہے, ٹھوس جو ہے مضبوط ہوتی ہے. تو ایک معنی یہ ہوتا ہے. تو ٹھوس یہاں کس معنی میں اللہ کے لیے کیا معنی کیا دیتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تشریح کی ہے نا, اس کے کئی معنی اہل علم نے بیان کیے, وہ اس میں جامع ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے, وہ علیم ہے. العلیم الذی کمل فی علمہ, وہ علیم جو اپنے علم میں کامل ہے. والحلیم الذی کمل فی حلمہ, اور وہ حلیم, حلم اور بردباری والا جو اپنے حلم اور بردباری میں کامل ہے. وہ غنی ہے جو اپنے غنا میں کامل ہے. وہ سید ہے جو اپنی آقائیت میں کامل ہے. وہ حی ہے جو اپنی حیات میں کامل ہے. وہ القیوم ہے جو اپنے القیوم میں تمام صفات اور خوبیوں میں کامل ہے. معمولی سا بھی نقص اور جوڑ نہیں ہے. جیسے علیم ہے, میں نے بہت مرتبہ سمجھانے کے لیے کہا کہ علیم ساری کائنات, ماضی حال مستقبل, ساری زبانیں, اندر باہر, آپ کا ہم کو جو نظر آتا ہے, جو نظر نہیں آتا, چٹانوں کے اندر, پہاڑوں کے نیچے, پہاڑوں, سمندروں کی تہوں میں, آسمانوں کے اندر, ہمارے خون کے ذرات میں, ایک چیز بھی اگر کوئی ہے جو ہم کو دوربین اور خوردبین سے نظر آتی ہے, رب العالمین سب جانتا ہے, سب دیکھتا ہے.
کوئی ایک چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے. اگر ایک اللہ تعالیٰ کے کمال کو اللہ کامل علم میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ جملہ دماغ میں رکھیے, کامل کا مطلب کیا ہے. اگر ایک بال برابر یا بال کا کروڑواں حصہ ہم کو دوربین سے جو جراثیم نظر آتا ہے, خوردبین سے جو جراثیم نظر آتا ہے, اگر وہ جراثیم کے برابر کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو اتنی جہالت آ جائے گی اللہ میں. اگر وہ چیز باہر آ جائے علم سے تو اتنا جاہل کہلائے گا اللہ, اور اللہ جاہل نہیں ہے, اس کا علم کامل ہے. مطلب اتنی برابر, جو میں نے بہت چھوٹی سے چھوٹی جو ہم تصور نہیں کر سکتے, اتنی چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے, اتنی بھی جہالت نہیں ہے, اتنا بھی عیب نہیں ہے. اب کمال کا معنی یہ میں نے علم کی مثال دی, رزاقیت میں, قدرت میں, حیات میں, قیومیت میں, حلم میں, ساری چیزوں میں اللہ کے کمال پر غور کرتے جائیے. آپ جب غور کریں گے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا, جو میں نے کہا. ہاں, اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کا مادہ والہ ہے, واو لام ہے, صحیح ہے, الہ, اس کا مادہ الہ ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا والہ کا مطلب حیرت میں پڑنا, یعنی صرف اللہ کی ہستی ذات ایسی ہے کہ آپ جتنا جانیں گے اتنا حیرت زدہ رہ جائیں گے. تو اللہ الصمد ہے. کون سی ذات ہے؟ جس سے لوگ ایک ترجمہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. آپ اور ہم ہی نہیں, بزرگان, اولیاء, صالحین, فرشتے, انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے لوگوں, تم سب کے سب اللہ کے فقراء ہو, محتاج ہو, بھکاری ہو اللہ کے در کے. اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے. یہ ایک آیت, اور یہ اللہ کے نام کا مطلب اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں مشرک شرک سے توبہ کر لے. لیکن کاش یہ توفیق سے بھی جڑی ہوئی بات ہے. اللہ سے سچی توفیق مانگیے. ہاں, اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے فکر کیجئے, اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. تو کہا الصمد وہ ہے جو مقصود فی الحوائج ہے. ہاں, کہا فمن جحد ھذا فقد کفر. اب جو اس کا انکار کرے, اس کا انکار کرے, اس نے کفر کیا. ولو لم یجحد السورہ, اگرچہ وہ اس قرآن کی اس صورت کا انکار نہ کرے. کیا بات کہی ہے شیخ محمد عبداللہ نے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. آگے الصمد کی تشریح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے جو اللہ نے کہا وہ الصمد کی تشریح ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا جنا, ولم یولد, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں, نہ کسی کا باپ ہے. ہاں, لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی کف اور ہمسر نہیں. تو یہ جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صمد کی تفسیر ہے. تفسیر بھی ہے اور کوئی مذائقہ نہیں, اس میں وہ معنی بھی آ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان عیوب سے پاک ہے. اب شیخ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الصمد یہ قرآن کی یہ صورت مان رہے ہو. قل اللہ احد یہ مشرک قبر پرست بھی پڑھتے ہیں. ہاں, ہمارے یہاں ایک بدعتی عمل ان لوگوں میں جاری ہے کہ مردے کو ایصال ثواب کے لیے سورہ اخلاص بھی پڑھ کے بخشتے ہیں. ہاں, 3 مرتبہ پڑھ کے بخش دو. پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. ہاں, شارٹ کٹ جنت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. خیر, تو یہ جو سورت مان رہے ہیں, اب آپ اس سورت پر ایمان رکھتے ہو, قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہو, لیکن اس کے پڑھنے کے بعد آپ اگر صاحب قبر سے حاجت روائی مشکل کشائی کا عقیدہ رکھ رہے ہو تو آپ اللہ کو الاحد الصمد نہیں مان رہے ہو. ہاں, آپ اللہ کو الاحد الصمد, کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہا صمد وہ ہے جس کے حوائج میں اس کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن آپ کو جب پریشانی آ رہی تو آپ قبر والے کی طرف رجوع کر رہے ہو, مطلب آپ اللہ کے کو الصمد نہیں مان رہے ہو. پڑھ رہے ہو, سورت پر ایمان رکھنے کا مظاہرہ کر رہے ہو, لیکن مانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وقال اللہ تعالیٰ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. ایک بات, نہ بیٹا بنایا نہ معبود ہے. ابھی یہ جو ہمارا بحث چل رہی ہے آگے شرح میں آئے گی, جو اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کو مشرک اس لیے کہا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا یہ خود ایک کفر ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبودیت کا درجہ دینا یہ خود ایک کفر ہے. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی
قل اللہ احد میں بھی وہ بات آتی ہے، اور اس آیت میں پہلے جملے میں بیٹے کی نسبت کو کفر کہا گیا، یعنی وہ رد کیا گیا، دوسرے جملے میں اللہ کی الوہیت میں اس کو وحدہ لا شریک مانا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے جس کو پوجا جائے، استغاثہ کیا جائے، جس کے نام کی نظر و نیاز کیا جائے، جس کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جس کا طواف کیا جائے، جس کو جو ہے مشکل کشا حاجت روا مانا جائے، ایسا کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ففرق بین النوعین، تو شیخ محمد عبد الوہاب کی یہ عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی دونوں قسموں کے درمیان تفریق کی، وجعل کل منہما کفرا مستقلا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو اللہ نے مستقل کفر قرار دیا۔ اللہ کا بیٹا بنانا بھی کفر ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا، پکارنا، استغاثہ فریاد کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم، اللہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنوں کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، اللہ کی وہ مخلوق ہیں، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ کہا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بلا سند اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا، ان کو بیٹے بیٹیاں۔ یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جن جو ہیں وہ جنوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنی نعوذ باللہ بیوی بنائی، اور پھر اس کے ملاپ سے جو ہے فرشتے بیٹی کی شکل میں پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور بیٹے بغیر سند کے بنا لیا۔ ففرق بین کفرین، تو شیخ محمد بن عبدالوہاب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں بھی دونوں کفر کے درمیان جو ہے فرق کیا۔ والدلیل علی ھذا ایضا، اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا لات و منات کو پکار کر، مع کونہ رجلا صالحا، جبکہ یہ لات جو ہے ایک نیک آدمی تھا، لم یجعلوہ ابن اللہ، جب لات کو کفار مکہ نے پکارا جن کو اللہ رب العالمین نے کافر مشرک کہا، تو انہوں نے لات کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ والذین کفروا بعبادۃ الجن، اور جنہوں نے جنوں کی عبادت کر کے کفر کیا، انہوں نے جنوں کو ایسا نہیں مانا۔ وکذالک ایضا العلماء فی جمیع المذاہب الاربعہ، اسی طریقے سے تمام وہ علماء جو تمام چار مذاہب میں مشہور ہیں، یذکرون فی باب حکم مرتد، کہ وہ مرتد کے حکم کے بارے میں اس باب میں فقہا اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ان المسلم اذا زعم ان للہ ولدا، کہ مسلمان اگر یہ گمان کرے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو فہو مرتد، تو وہ مرتد ہو جائے گا، دین سے باہر ہو جائے گا۔ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، اور تمام علماء چاروں مسلک کے تمام علماء دونوں قسم کے کفر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ، یہ بات انتہائی واضح ہے۔ یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کی عبارت ہوئی، اور یہاں سے ابھی 2-2.5 صفحے میں شیخ زید نے اس کی شرح کی ہے، لیکن اور شروعات وہی علم کی بحث سے کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے صحیح عمل کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔